بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج چار باتیں کرنی ہیں۔ ارشد شریف شہید سے شروع کریں گے، باجوہ صاحب جو چھوڑ کے گئے ہیں اس کے متعلق کچھ بات کرنی ہے، اور پھر ہے کہ عاصم صاحب نے ان کا جو یہ گند ہے وہ کیسے صاف کریں گے اور کیا ان کو کرنا ہے اور ہماری توقعات کیا ان سے ہیں، اور اگر ٹائم ہوا تو میں تھوڑا سا ذکر کروں گا عمران خان صاحب کے چیلنجز کا۔ لیکن یہ سلسلہ آج ختم کر کے آگے جو میں اب سلسلہ شروع کر رہا ہوں وہ میں اب ڈیٹیل میں شاید 2 ویلاگز کروں گا ملٹری ریفارم کا، اور میں اب ایک پہلے حصے میں ملٹری جو ہمارا ہسٹری ہے اس کا جائزہ لیتے ہوئے آج تک پہنچوں گا اور دیکھوں گا کہ ہمارے آج کل کے حالات کیا ہیں، اور پھر ہم بات کریں گے کہ کس قسم کے ریفارمز کی ضرورت ہے۔ آج میں ان کی صرف ہیڈنگز بتاؤں گا اور آگے چل کے پھر انشاءاللہ اگلے 2 یا 3 ویلاگز جو کریں گے، اور پھر ہم جوڈیشری کی طرف جائیں گے۔ عمران خان کے کیا چیلنج ہے، بہت کچھ ہے کرنے کے لیے۔ میں فیوچرسٹک اب ویلاگز کرنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ بس صرف آپ کو کوئی مسالے دار خبر ہے جی تو مل گئی تو لوگ بڑے خوش ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت مشکل وقت ہے پاکستان کا، اور ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو، کہ ہماری آواز جو ہے وہ ایسے لوگوں تک پہنچ جائے جو صحیح فیصلے کر سکے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ارشد شریف سے کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ رک گیا ہے۔ ان کی بیٹی نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ خدا را وہ اس کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن بنائے۔ انہوں نے لکھا کس طریقے سے ان کے خلاف کیس یہاں کیے گئے، کس طرح ان کو یہاں سے فورس کر کے بھگایا گیا، کس طرح پھر ان کو UAE سے نکالا گیا، اور کس طرح ان کی شہادت پیش آئی کینیا میں، اور چھوٹی بچی ہیں انہوں نے التجا کی ہے کہ وہ کریں۔ وہاں سے ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہے۔ جو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو ہماری یہ کمیشن ہے نا، اس نے جو 9 مدعی بلائے تھے جنہوں نے کیسز فائل کیے تھے ارشد شریف کے خلاف، جن میں سے 5 سندھ میں تھے، 3 بلوچستان میں تھے اور 1 اسلام آباد میں۔ ماشاء اللہ ذرا آپ دیکھیے گا، اور حکومتیں کن کی تھیں ادھر، اور KP میں اور پنجاب میں کس کی حکومتیں تھیں، تو آپ کو صاف ظاہر ہو جائے گا کہ کس کے کہنے پر یہ آئے۔ ان میں سے 9 میں سے کوئی بھی نہیں آیا، تو جن کے کہنے پہ انہوں نے یہ کیس کروائے تھے وہ ہمیں سب پتہ ہے کون ہے۔ کھل کے کہتا ہوں، ISI نے یہ کیس ان کے خلاف کروائے تھے، شاید IB کے تھرو کروائے ہوں، شاید پولیس کے تھرو کروائے ہوں۔ میرے بیٹے کو بھی اور میرے کیس بھی پیر ودائی کی پولیس اسٹیشن پہ ہیں۔ وہ پیر ودائی کا SHO سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی کہ وہ میرے خلاف کرے، اوبویسلی وہ جنرل باجوہ کے آرڈرز پہ حکم پہ کیے گئے تھے۔ اچھا، تسنیم حیدر صاحب کا بھی نہیں پتہ کہ انہوں نے ٹیسٹمنی دی نہیں تھی، اور ان کی ٹیسٹمنی کا آپ کو پتہ ہے 3 بڑے بڑے نقاط ہیں۔ ایک سب سے ہے کہ جی مریم صفدر نے حکم دیا، دوسرا یہ حکم دیا ناصر بٹ کو، تیسرا یہ ہے کہ ناصر بٹ نے کہا کہ وقار اور خرم جن کے ساتھ ارشد شریف صاحب رہ رہے تھے اور جن کی گاڑی میں ان کی شہادت پیش آئی، خرم چلا رہے تھے، وہ ہمارے آدمی ہیں۔ تو یہ ہو گیا ادھر تک اور اس کے علاوہ انویسٹیگیشن ٹیم کی ابھی تک رپورٹ ہمیں نہیں آئی جو FIA اور IB کی ہے۔ سپریم کورٹ کا بتا دیا، بالکل کیا کہتے ہیں، گونگے بہرے ہیں۔ اور بار بار کہتا ہوں کہ کوئی ایکٹیویزم نہیں ہے کسی لائر سے، سینئر لائر، نامور لائر، ہیوی ویٹ لائر سے، کہ وہ سامنے جائیں اور سپریم کورٹ میں جا کے التجا کریں۔ نہ کوئی کسی قسم کی چوں ہمیں سنائی دیتی ہے۔ ریٹائرڈ بڑے بڑے جو بھاری بھرکم چیف جسٹسز ہیں، بار بار نام لوں گا، آصف کھوسہ، ثاقب نثار، افتخار چودھری، بالکل اپنے گھروں میں بیٹھ کے فل پینشنیں لے کے دبا کے بڑی بڑی لمبی لمبی گاڑیاں بیدیا میں فارم میں رہتے ہیں، ویسے تو بڑی خدائی خدمت گاری کرتے ہیں، اور ان کے سامنے جو قتل ہوا اس کے لیے کچھ نہیں۔ بہت افسوس کا مقام ہے یہ پاکستان، یہ آپ پاکستان کو شیشے میں دیکھ رہے ہیں بائی دا وے۔ اچھا جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشد شریف کے درجات بلند کرے۔ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، ہر روز ذکر کریں گے، جب بھی ویلاگ کروں گا ذکر کریں گے۔ باجوہ صاحب چلے تو گئے ہیں لیکن ان کی کہانیاں ختم نہیں ہوئی، اور یہ میں بڑی سیریسلی کہہ رہا ہوں، نہ کسی غصے میں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ جب ایک آدمی اتنا بڑا جرم کرے اور اس کا احتساب نہ ہو تو جرم ریپیٹ ہوگا۔
باجوہ صاحب کیا چھوڑ کے گئے؟ باجوہ صاحب ایک بالکل ڈیوائیڈڈ ملک، نیشن، قوم چھوڑ گئے. ایک ایسی قوم چھوڑ گئے جو نفرت کرتی ہے ان سے، ان کے ساتھ جو بڑے بڑے جرنیل تھے، اور معافی کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ، اور اپنے فوجی بیٹی بند بھائیوں کہتے ہیں فوج سے نفرت کرتی ہے بیشتر. اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے. مجھے بڑے پیغام آتے ہیں کہ حیدر یو ٹاک اگینسٹ دی آرمی. میں نے کہا جس فوج، جس کے سپہ سالار نے وہ کیا، اس کی طرف دیکھو، پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھو، مجھے کیا دیکھتے ہو. انہوں نے پولرائز کر دیا ملک کو، اس کے سارے ادارے مفلوج کر دیے ہیں، سب کو اپنی طاقت میں رکھ لیا. کوئی نہیں اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتا، نہ کوئی جج دے سکتا ہے، نہ کوئی پولیس والا، نہ کوئی بیوروکریٹ، نہ کوئی الیکشن کمیشن. انتہائی ڈی مورلائزڈ آرمی بالکل. وہ اتنی ڈی مورلائز ہو گئی کہ اب وہ ڈھونڈ رہی ہے، باجوہ تو چلا گیا نا، اب وہ ڈھونڈ رہی ہے یہ کس نے کیا. تو کوئی حیدر مہدی کی طرف دیکھتا ہے، کوئی پی ٹی آئی کی طرف دیکھتا ہے، کوئی عمران کی طرف دیکھتا ہے، یہ جی ان کی وجہ سے ہوا ہے. او بھائی، جس آدمی نے ساری تباہی مچائی اس کی طرف دیکھو، جو برباد کر گیا تم لوگوں کو. انتہائی کرپٹ ظالم آدمی چھوڑ کے گیا. اور اس کی ایک بہت ہی ظالم ایک یہ بات چھوڑ کے گیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. یہ وہ کرائم ہے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی آ سکتے ہیں، اور اگر ہمارے اداروں نے اندر سے نہیں ہوا تو یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے اور ایویڈنس کے ساتھ جائیں گے. اور جنرل باجوہ بیلجیم میں رہ نہیں سکے گا، وہ وہاں سے اریسٹ ہو جائے گا. جنرل باجوہ شاید سعودی عربیہ میں بچ جائے، شاید یو اے ای میں بچ جائے، پاکستان میں بھی شاید بچ جائے. یہ یورپ اور امریکہ بھی، یہاں ان ملکوں میں یہ نہیں بچ سکے گا. یہ جو انہوں نے کیا ہے نا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ، عمران ریاض خان کے ساتھ، اور پتہ نہیں اور کتنے اور لوگوں کے ساتھ کیا جو ہمیں علم نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اسٹیٹسٹک دیتا ہوں. اکتوبر کے مہینے میں 160 لوگوں کو بغیر کسی جرم کے اٹھایا گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے آکیوپائڈ کشمیر میں جہاں 7 لاکھ انڈین آرمی ہے، صرف 40 لوگ اٹھائے گئے ہیں. یہ مسلمان ملک ہے، اپنی فوج ہے، اپنے ملک میں 160 آدمیوں کو اٹھواتی ہے اکتوبر میں، اور ہندوستان کی فوج 40. یہ میں فوج کی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے جو لیڈرز ہیں جو انہوں نے کیا ہے. اور جو ایک بہت بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے، جس کا میں انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا اگلے چند ویلاگ میں. وہ ایک ہمارے جنرل سید ظفر مہدی عسکری صاحب ہیں، میرے رشتہ دار نہیں ہیں. ان کے صاحبزادے کو انہوں نے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت اس کو اریسٹ کروایا. اس کے خلاف ایک من گھڑت کیس، اللیگلی اریسٹ کرایا، اللیگلی اس کو ٹرائی کیا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے. وہ سویلین تھا. ایک بہت ہی مشکوک ایک کوئی کلوز نکالا جس کے اندر اس کو ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائی کیا گیا. اس کو 5 سال قید دی گئی. اور کیوں کہ اس نے ایک خط لکھا تھا جنرل باجوہ کو اور کور کمانڈرز کو کہ میں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن لینے کے سخت خلاف ہوں، اور شاید انہوں نے کچھ اور لکھا. وہ خط میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. اس پر انہوں نے سیڈیشن کے چارج پر ان کو، اور مجھے کسی نے کہا کہ وہ جب کورٹ مارشل ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ جی یہ ہلکا پھلکا ہے، بچہ ہے، کوئی کانسپریسی نہیں کر رہا تھا، کھلا خط لکھا ہے، یہ 6 مہینے بنتی ہے. انہوں نے کاٹ کے اس کو 5 سال کی. اور وہ لڑکا ساہیوال جیل میں ہے. اس کی ماں اس کے غم میں بیمار اور تقریباً بستر مرگ تک ہے. باپ اس کا میجر جنرل ہے، ریٹائرڈ. وہ کہاں کہاں پھرتا ہے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. عسکری صاحب کے بیٹے کو، حسن عسکری کو، رکھا کہاں ہے؟ ساہیوال جیل میں. ساہیوال جیل میں جو سب سے بڑے دہشت گرد اور بدماش ہیں پاکستان کے، نامی گرامی، ان کو رکھا جاتا ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے جیل اس لیے بنوایا تھا، ادھر اس بچے کو رکھا ہے. ہائی کورٹ نے حکم دیا ہوا ہے کہ اس بچے کو اڈیالہ جیل میں رکھا جائے. 8 مہینے سے حکم دیا ہوا ہے، یہ آرڈر نہیں ہوا. یہ اس قسم کا وحشیانہ یہ لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں باجوہ صاحب، یہ چھوڑ گئے. اور یہ جو آخری ہے نا، اس کے تو بہت دور بہت ہی ڈیپ اس کے ایک اسپیکٹس ہیں اور نتائج نکلیں گے، اور یہ اس سے بچ کے نہیں جا سکیں گے. اب ہم آتے ہیں عاصم صاحب کے اوپر کہ عاصم صاحب نے یہ جو گند اتنا چھوڑ کے گئے ہیں. باجوہ صاحب اس ملک کو تباہ کر گئے، اس کے اداروں کو تباہ کر گئے.
پولرائز کر کے فوج کی ریپوٹیشن کو تباہ کر کے فوج کے خلاف اتنی نفرت لے آئے, فوج کی ریپوٹیشن کو تباہ و برباد کر دی. تو آصف صاحب نے کہا کہ جی میرا اپنے یونٹ کے 23 FF کے یونٹ کے انہوں نے کسی دربار میں کہا یا کسی گروپ میں کہا کہ میرا سب سے پہلا جو ایم آبجیکٹیو ہے, وہ ہدف ہے, وہ یہ ہے کہ میں فوج کی ریپوٹیشن ریسٹور کروں. بہت اچھا کر رہے ہیں اعظم صاحب, آپ کے ساتھ ہیں. میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ آل رسول ہیں یا آپ کسی اور کی پیروی کرتے ہیں. ادھر میں تھوڑا سا بتا دوں وہ سید والی بات پہ لوگوں نے بڑا کہا جی مہدی صاحب آپ کا کیا مطلب ہے کہ سید کوئی سپیریئر لوگ ہوتے ہیں یا آپ ریلیجن کو لے آئے, ایک کوئی بڑے اپنے آپ کو بہت ہی جرنلسٹ سمجھتے ہیں لوگ کہیں, وہ کہتے ہیں جی میں سمجھتی نہیں, یہ ایسے پڑھے لکھے لوگ کمال ہے جی, یہ ان کو لے آئے اس بات کو. وہ ایک کم مکلو اور خدا کا خوف کرو. میں کیا کہہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کے نام میں سید ہے, آپ کیوں لکھتے ہیں سید؟ آپ سید اس لیے لکھتے ہیں, آپ بتانا چاہتے ہیں کہ جی میں رسول کے خاندان سے ہوں, میں آل رسول ہوں. اگر آپ رسول کے خاندان سے اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں, جس طرح میں بھی سید ہوں, تو پھر میرے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے نا کہ میں نے اس نام کو ڈسگریس نہیں کرنا, اس کو ڈس آنر نہیں کرنا, اس کو میں نے کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر کسی کا باپ یا ماں بہت بڑے درجے عہدے پہ ہوں اور بڑے انہوں نے کام کیے ہوں, بڑے زبردست, اور ان کو آنرز اور ایوارڈز ملے ہوں, تو ان کی اولاد کو کہتے ہیں نا بھائی خیال رکھنا, اپنے باپ کا نام نہ خراب کرنا, خیال رکھنا بھائی اپنی والدہ کا نام, خیال رکھنا بھائی اپنے خاندان کا نام نہ برباد, خیال رکھنا بھائی تم فلانے ہو, تمہاری یہ برادری ہے. یہ ہوتا ہے. میں نے اس لیے کہا کہ اگر یہ اپنے لکھتے تو میں, بیکاز میرے لیے تو یہ بہت عظیم ہے. ادھر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں بھائی, رسول کی آل سے اگر آپ اپنے آپ کو ملاتے ہیں تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اگر آپ کوئی غلط کام کریں لوگ کہیں گے یار عجیب سید ہے یہ, صرف اس لیے. کوئی آپ کا درجہ بلند نہیں ہوتا, کوئی آپ, وہ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کے والد کو نہیں چھوڑا, کسی کی بیوی کی نہیں چھوڑا, کسی کے بیٹے کو نہیں چھوڑا. تو ہم کون ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کو کہا, انہوں نے کہا جی میرے بعد جو ہے ان کا خیال ہوگا, ان کا نہیں, صرف وہ جو صادق اور امین ہوں گے تمہاری آل میں سے. میں بات یہ کر رہا تھا کہ آصف صاحب نا ہی کیناٹ واک اوے, یہ ہی کیناٹ واک اوے اچھا کہ نہیں جی بس ہم تو, اچھا نہیں جی بڑی مہربانی, ہم تو اب کچھ نہیں کریں گے. بھائی تم نے اس ملک کے اندر زہر ڈالا ہے, تم کا مطلب ہے آپ کے پریڈیسیسر نے, ان کے ساتھ جو ان کے چند اہلکار تھے ان میں سے ایک ریزائن کر کے چلے گئے ہیں اس لیے کہ وہ چیف نہیں بنے. وہ اتنے ہی مجرم ہیں جتنے باجوہ صاحب تھے, CGS تھے. کیوں نہیں کھڑے ہو کے ان کو کہا باجوہ صاحب نہیں کرنے دیں گے؟ چیئرمین جوائنٹ چیف جو بھی بنے ہوئے ساحر شمشاد, کیوں نہیں بولے کہ جی ہم سر یہ آپ نہیں کر سکتے؟ چھوڑیں جی یہ ایسی بات. آصف صاحب آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کرنا ہے, آپ نے یہ میس کو کلین اپ کرنا ہے, آپ نے یہ زہر کو ہمارے جسم میں سے نکالنا ہے. جو پاکستان میں زہر ڈالا ہے باجوہ نے, اس زہر کو آپ نے نکالنا ہے. اگر فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوئے اور یہ زہر پاکستان کے اندر رہا تو میں آپ کو بتاؤں بہت برے حالات ہوں گے. یہ فوج ہی نہیں رہے گی جس کی ریپوٹیشن آپ ریہیبلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں, یہ فوج ہی نہیں رہے گی, یہ ملک ہی نہیں رہے گا. آپ اگر آپ اس قسم کا سوچ رہے ہیں کہ آپ اس زہر کو رہنے دیں گے, یہ گند جو چھوڑ کے گیا ہے باجوہ اس کو رہنے دیں گے اور اس کی صفائی نہیں کریں گے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے گند کیا, آپ کے ادارے نے گند کیا, آپ کے پچھلے پریڈیسیسر نے گند کیا, آپ صاف کریں اس کو. دیکھیں جی آرمی کی ریہیبلیٹیشن ضروری ہے, ہم مانتے ہیں بہت ضروری ہے, بہت بدنام ہو چکی ہے. جو امیجیٹ سگنلز ہیں نا عاصم منیر صاحب, وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں کہ آپ نے کیا پوسٹنگز کرنی ہے. اب کچھ ایک پوسٹنگز نکلی ہیں میرے پاس بھی, ہر طرح جگہ سے آئی ہیں, یہ فلانا بندہ یہاں گیا, فلانا بندہ, اس پر میں کامنٹ نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ آفیشیل ہے کہ نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی MS برانچ سے نکل گیا, اخبار میں نہیں آیا اور اب یہ ریلیز بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا چلو میں اسیوم کرتا ہوں وہ صحیح ہے. میں صرف 2 پہ کامنٹ کروں گا. ایک DGI SPR کی اپوائنٹمنٹ,
ڈی جی آئی ایس پی آر جو نئے آئے ہیں ان کی بڑی اچھی فیڈ بیک ہے ان کی ریپوٹیشن کی، لیکن میں ہر وقت کہتا ہوں کہ کسی کا ریزیومے یا اس کا جو ہے نا کہ جی وہ بڑا اس نے فلانی جگہ کام کیا، میں کہتا ہوں نو ونز ریزیومے سے نہیں پتہ چلتا بندہ کیا ہے، اس کے کام، اس کے فیصلے، اس کی حرکتوں سے پتہ چلتا ہے وہ بندہ کیسے ہے۔ اب یہ میجر جنرل احمد شریف صاحب جو ہیں، چودھری صاحب، سنا یہ بڑے زبردست ہیں، جرمنی میں پڑھے، ای ایم ای کے ہیں، ڈیسٹو کے یہ ہیڈ تھے، جو ڈیفنس انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجی آرگنائزیشن ہے، ڈیفنس جو یہ ہماری ریسرچ وغیرہ کرتی ہے میزائل وغیرہ کا، تو سنا ہے بہت انٹیلیجنٹ، بڑے برائٹ ہیں، بڑے ہائی انرجی ہیں، بڑے آنیسٹ ہیں، سب ٹھیک ہے۔ دیکھیں گے آئی ایس پی آر میں وہ کیا کرتے ہیں۔ سنا یہ تھا کہ آئی ایس پی آر کو ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں بریگیڈیئر کے لیے، میں تو بہت خوش ہوا، میں کہا اس کو ادھر رکھ لینا چاہیے، لیکن ایک میجر جنرل آ گیا، ہو سکتا ہے ان کا ٹاسک یہ دیا گیا ہو کہ اس کو سکیڑیں اور ڈاؤن گریڈ کریں بریگیڈیئر لیول پہ، اور پھر وہ ان کو کوئی اور۔ یہ بھی سنا گیا کہ وہ بہت کلوز ہیں عاصم صاحب کے، بڑے ان کے کلوز کانفیڈنٹ، اور ہی ہیز ہز، ان کی پوری ان کو وہ ہے کانفیڈنس ہے ان کا اس کے اوپر، ان کے اوپر۔ دوسرا جو ہے وہ ہے افتخار بابر کا پوسٹ ہونا 5 کور ایز کور کمانڈر۔ میری نظر میں اور پاکستان کی نظر میں یہ پاکستان کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے، پاکستان کے منہ پر ایسے جیسے کسی نے تھوک دیا۔ دیکھیں جی، جو 2 آدمی جنرل باجوہ کی بربریت، ان کا ظلم اور ان کی باجوہ رجیم کی جیتی جاگتی علامت تھی نا، ایک ندیم انجم ہے ڈی جی آئی ایس آئی، اور دوسرے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر افتخار بابر۔ یہ مجھے نہیں پتا آپ کی انٹرنل مجبوریاں کیا تھیں، وہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان کو آپ نے کور کی کمانڈ دینی ہے، لیکن جو انہوں نے پچھلے 2 سال میں جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں ایز ڈی جی آئی ایس پی آر، اول تو ان کو لیفٹیننٹ جنرل بننا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ بن گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی ڈیزرو کرتا ہے ایک کور کی کمانڈ؟ آپ نے پاکستان کے، ریلی عاصم صاحب برا نہ منائیے گا، آپ نے پاکستان کے منہ پہ تھوکا ہے، آپ نے پاکستان کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، آپ نے پاکستان کے پیٹ میں مکہ مارا ہے، اگر اس آدمی کو آپ نے 5 کور کمانڈر بنایا۔ مجھے نہیں پتا، آیا ہے، میں نے دیکھا ہے، نظر تو وہی آتا ہے۔ آپ آنیسٹلی اس بندے کو آپ نے ریموو کرنا چاہیے تھا، اس کو سائڈ پہ پارک کرتے، اس کو کوئی پوسٹنگ نہ دیتے، اس کے خلاف انکوائری کر کے، اور اگر کچھ نہیں کرنا چپ کر کے اس کو ریٹائر کرا دیتے۔ بہت بڑا آپ نے سگنل غلط دیا ہے پوری قوم کو۔ آپ امید، پتہ نہیں آپ اس کو ٹھیک کیسے کریں گے، لیکن اٹ از اے ویری پور سٹارٹ عاصم صاحب، ویری ویری پور سٹارٹ۔ دوسرا اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ آپ آئی ایس آئی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ سنا ہے 5 دسمبر کو بریفنگ لینے جا رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا بریفنگ لیں گے، کیا دیں گے آپ کو بریفنگ۔ آپ خود ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں، آپ ڈی جی ایم آئی رہ چکے ہیں، آپ کو ہر چیز پتہ ہے۔ آپ 5 دن 6 دن پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اینی وے، اگر کرنا ہے تو کریں۔ جنرل عاصم منیر صاحب، اگر آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کو بھی اسی طرح کہیں بھیج دیا جس طرح افتخار بابر کو ہے، یا ادھر ہی رکھا، اس سے بھی بدتر، اور آپ نے فیصل نصیر اور فہیم رضا اور راشد نصیر اور بریگیڈیئر ایاز اور ان کے ساتھ اور جو کرنیل میجر کپتان جو ملوث ہیں اس بربریت میں، اس ٹارچر میں، اس انلیگل ابڈکشن کے، اس بلیک میل میں، ان لوگوں کی ویڈیوز بنانے میں اور یہ کمپرومائز کرنے میں، لوگ، اگر آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، یہ فوج، یہ پاکستان کے اوپر تھوک اور تھپڑ اور مکہ نہیں ہوگا، یہ پاکستان کو آپ ایک گولی ماریں گے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی فوج کا وقار اس طرح بچا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے ان لوگوں کو جنہوں نے باجوہ کی رجیم کی عکاسی کی، اس کی پروموشن کی، افتخار بابر نے جس طرح ندیم انجم نے آ کے آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ڈیفینڈ کیا، جس طرح اعظم سواتی کو اٹھا کے اس کو ٹارچر کیا، فزیکلی ابیوز کیا، جس طرح شہباز گل کو فزیکلی ابیوز کیا، ٹارچر کیا، جس طرح عمران ریاض خان کو پتہ نہیں 11-12 تھانوں میں پھراتے رہے، مارتے رہے، اس سے لوگوں سے پوچھتا، کہتا ہے ہم نہیں ہیں جی، وہ پیچھے والے ہیں۔ اعظم سواتی جس طرح
ارشد شریف کو بیچارے کو جس طرح خرگوش کی طرح ادھر سے نکالا، دبئی سے نکالا اور کینیا میں جا کے قتل کروایا، جس طرح عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ اور وہ ایف آئی آر بھی رجسٹر کرا سکتا جس میں فیصل نصیر کا نام. اگر آپ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میری لائلٹی انسٹیٹیوشن کے پاس پہلے ہے اور میری لائلٹی پاکستان کے بعد دوسری ہے، پہلے میں اپنے انسٹیٹیوشن کو بچاؤں گا اس کے بعد میں پاکستان کو بچاؤں گا، تو عاصم صاحب آپ کی پرائرٹیز غلط ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے. آپ اگر یہ نہیں کریں گے آپ پاکستان کے ساتھ بہت ہی بڑا سلوک ہے. بیکاز آپ کا جو آگے کا جو راستہ ہے جو آپ نے کرنا ہے پاکستان فوج کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے، پاکستان کی 80% لوگ عمران خان کے پیچھے ہیں. پارٹی پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. آپ ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، وہ سب سے. اگر آپ نے کسی طریقے سے اس پارٹی کو دانستہ طور پر اور نادانستہ طور پر روکنے کی کوشش کی اور عمران کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی، خانہ جنگی ہو جائے گی، ملک میں انارکی آ جائے گی، فوجی وردی پہن کے باہر نہیں جا سکے گا جس طرح مشرف صاحب کے زمانے میں ہوتا، شاید ابھی ہونے والا تھا. دیکھیں آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے عاصم صاحب. یو کین بی دا گریٹسٹ ہیرو پاکستان ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، دا گریٹسٹ ہیرو پاکستان ہیز پروڈیوس، کہ آپ اس فوج کو بھی ٹھیک کریں اور آپ نے اس ملک کی ترقی میں پوری شانہ بشانہ مل کے آنیسٹ لیڈرشپ کے ساتھ مل کے آپ نے ملک کو پروگریس کرانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فوج ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس کو ہم یہ اگنور نہیں کر سکتے. آپ ایک روٹھی ہوئی دلہن کی طرح بیٹھ کے چکلالے میں نہیں بیٹھ سکتی فوج اپنے کٹر میں کہ ہم تو اب کچھ نہیں کریں. آپ کو کیوں نہیں کریں گے؟ ہم آپ کو پیٹ کاٹ کے پیسہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، آپ کی وردیاں اس سے آتی ہیں، آپ کے ہتھیار اس سے آتے ہیں، آپ کے کھانے اس سے آتے ہیں، آپ کی بیرکیں اس سے چلتی ہیں، آپ کی بجلی اس سے چلتی ہے، ہر چیز آپ کی ٹیکس پہ. آپ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کو ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو پاکستان کی بہتری میں ہوگا. ہاں سیاست میں آپ نے نہیں دخل دینا، باقی آپ سب کام. اور یہ کوئی احسان نہیں کر رہے آپ پاکستان میں، ہم نے جی ریکارڈ ایک بڑا کیا، ہم نے ملٹری ڈپلومیسی کی، ہم نے جی کووڈ میں یہ کیا، ہم نے جی فلانا کیا. یہ کوئی جنرل باجوہ یہ عقل، اس کو کوئی عقل سکھائے. وہ خدا کے بندے تو سپہ سالار اس فوج کے تھے، اس فوج کی ٹریننگ کی وجہ سے یہ فوج اتنی آرگنائز جو اس کو پیسہ دیتے تو کیا. اینی آپ نے بہت کچھ کرنا ہے اور ادھر میں ختم کر رہا ہوں. آپ نے اس فوج کی ریفارم کرنی ہے، یہ جو میں بات کروں گا. اور آپ کی جو پاورز ہیں آرمی چیف کی، اس کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے، اس کو چیک کرنا ہے. آپ نے جو اس فوج کا ایک بہت زبردست ایک چیز ہوتی تھی کہ جی بڑا میرٹ ہے فوج میں، پروموشنز کا، ٹرانسفرز کا، ختم ہو رہا ہے. عامر صاحب آپ دائیں بائیں اپنے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا وہ ختم ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے جرنیل آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کتنی کرپشن ہوئی ہے، کروڑوں کی اربوں کی جرنیل. یہ کیسے آ گئے جرنیل اوپر؟ اگر سسٹم ٹوٹا نہیں تھا تو سسٹم ٹوٹ رہا ہے نا. یہ کیسے جنرل باجوہ بن گیا 4 سٹار، یہ فیصل نصیر کیسے 2 سٹار بن گیا، یہ ندیم انجم کیسے 3 سٹار آ گیا. یہ آپ سوچیں، سسٹم ٹوٹ گیا ہے، سلیکشن کا سسٹم ٹوٹ گیا، ٹریننگ کا ٹوٹ گیا، پرفارمنس مینجمنٹ کا کہ کون اچھا کام کرتا ہے کون. سب جی حضوری کرتے ہیں کہ جب تک رپورٹ نہ لکھی جائے تعریف کری جاؤ، تعریف کری جاؤ، تعریف جاتی رپورٹ کر دی منہ پھیر لو. یہ کس قسم کی یہ کلچر ہے؟ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کمانڈ فنڈ سے بڑا کرپشن جو ہر روز ہوتی ہے فوج میں، سٹارٹنگ فرام دی آرمی چیف کا کمانڈ فنڈ. عاصم صاحب آرمی چیف کا کمانڈ فنڈ جہاں بھتے کے طور پر پیسے آتے ہیں، اے این ایف دیتی ہے، رینجرز دیتی ہے، سکاؤٹس دیتے ہیں، ایف سی دیتی ہے، اور پتہ نہیں کون کون دیتے ہیں. کوروں کے کمانڈ فنڈ، پیٹرول پمپ، کمرشل پلازے، دکانیں، یہ کے ایف سی، یہ فلانا، یہ شادی ہال، وہ پیسہ کہاں ہے؟ وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ آڈر، اس کی میں بات کروں گا. یہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے. یہ فوج بالکل تباہ ہو گئی ہے، یہ بگڑ گئی ہے، اس کے اندر یہ زہر آ گیا ہے کرپشن کا، اور میرٹ ختم ہو گیا ہے.
یہ سب میں آیا ہے بائی دا وے، سارے فوجیوں میں نہیں ہے لیکن ہر لیول پہ آ گیا، یہ کپتان سے لے کر جرنیل تک، جس کو داؤ لگتا ہے نا وہ ہاتھ مارتا ہے. بہت ہی کم لوگ ہوں گے آنیسٹلی سرلی ایٹ دا سینئر لیول، معافی چاہتا ہوں جو شاید اس سے بچے ہوں گے، اللہ کرے سنا ہے آپ ان میں سے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور پلیز اس فوج کا وقار، اس کی ایمانداری، اس کی پیشہ ورانہ مہارت، اس کی اخلاقیات، اس کی فائنینشیل انٹیگریٹی، پلیز اس کو ریسٹور کریں. لیکن پہلے آپ نے پاکستان میں جو زہر ڈال گیا ہے باجوہ، آپ نے اس کو نکالنا ہے. اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. میں اسی سلسلے کو آگے لے کے چلوں گا، کچھ عمران صاحب کی چیلنجز کی بھی بات کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی میں جتنے لوگ لڑ رہے ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اجازت دیجیے، الہی آمین. السلام علیکم، خدا حافظ.